ریاضات کے ذریعے پاکیزگی بخش کر کے اپنی روح کو مجلا کرتے ہیں، پھر یہ روح پرواز کرتی ہے حق کی جانب، اور یہ ساری منازلیں طے کر کے جب عالم ہاہوت میں پہنچتی ہے تو وہ عالم ہوتا ہے جہاں پر جہاں کے لیے کچھ بیان کرنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ذات ہے اور یہ روح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت و ہاہوت۔ اکثر صوفیہ کے بارگاہوں میں یہ الفاظ آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے کہ شریعت یہ ہے، طریقت یہ ہے، معرفت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، عالم ناسوت یہ ہے، عالم ملکوت یہ ہے، عالم جبروت یہ ہے، عالم لاہوت یہ ہے، اور عالم ہاہوت یہ ہے۔ اب اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں۔ تو یعنی عالم ہر اس موجود کو کہتے ہیں اہل شریعت۔ شریعت کی نظر میں ما سوائے اللہ یعنی خدا کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے۔ خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، یعنی عالم ہر اس موجود کو کہتے ہیں جو سوائے خدا کے ہو، یعنی خدا کے بعد موجود جو کچھ بھی ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی موجودات کی شکل میں ہے اسے عالم کہتے ہیں۔ مگر سالکین طریقت کے نزدیک یہاں پر شریعت و طریقت میں اختلاف ہے۔ اہل شریعت خدا کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہتے ہیں، مگر اہل طریقت غیر خدا کا وجود مانتے ہی نہیں ہے، یعنی یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ لا موجودہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، یعنی غیر خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ یوں آپ سمجھ لیجئے صوفیہ کے نزدیک غیر خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خدا کے سوا ہر وجود کو یہ نہیں مانتے ہیں، یعنی لا موجودہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی موجودات کی شکل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ذات حق کی تجلی سے ہے، خود سے نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی موجودات کی شکل میں ہے، شریعت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے۔ اہل طریقت کے نزدیک خدا کے سوا کوئی شے موجود ہی نہیں، یعنی موجودات کی شکل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کے ہی نور کا ظہور ہے۔ اب عالم کی جو روحانیت کی دنیا میں جو اصطلاح ہے کہ استعمال کی جاتی ہے کہ عالم ناسوت، تو عالم ناسوت سے مراد کیا ہے؟ عالم ملکوت، اس سے مراد کیا ہے؟ عالم جبروت، اس کے معنی کیا ہیں؟ عالم لاہوت و ہاہوت، یہ ساری چیزیں یہ سیر کے لیے عروج کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہ عالم ناسوت سے مراد کیا ہے؟ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، پہلے میں ایک سرسری نظر بتا دوں کہ اس کے ناسوت کہا جائے تو اس کے معنی کیا ہو رہے ہیں، اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طور طریق زمین و آسمان کے درمیان رکھے ہیں، جو بھی طور طریق موجود کی شکل میں جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم ناسوت۔ اسی کو جانوروں کا عالم، خلق کا عالم، احساسات کا عالم یعنی عالم شہادت بھی کہتے ہیں، یعنی عالم شکل و صورت مظاہر کا عالم، یعنی اسے ہی عالم ظاہر بھی کہتے ہیں۔ یعنی ناسوت اس عالم کو کہتے ہیں جو موجودات کی شکل میں جو کچھ بھی ہم لوگ نظر آ رہی ہے، ظلمات کا عالم ہے نا، احساسات کا عالم، خیالات کا عالم، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔
اور रूहानियत की दुनिया में नफ्स से लेकर के फिरत तक, लतीफ़े नफ्स से लेके लतीफ़े फिर तक, इसको नासूत का आलम कहते हैं। यानी जो जिस बंदे ने रियाजत करके, नफ्स से रियाजत करके उरूज किया और मकाम फिर तक पहुँचा, उसने आलम नासूत की मंजिलों को उसने तय कर लिया। इसकी एक अलग तफसील चीज़ है। दूसरा है आलम मलकूत। ये क्या है, इससे मुराद क्या लिया जा रहा है? आलम मलकूत को आलम अम्र भी कहते हैं, आलम माकूल वो आलम क़ल्ब वो गैब आलम मानी और आलम बातिन भी कहते हैं। यानी आलम मलकूत को आलम बातिन भी कहते हैं। उसके बाद है तीसरा आलम, आलम जबरूत। आलम जबरूत को, आलम जबरूत क्या है? आलम रूह, आलम मौजूद बिलक़ुव्वत और आलम मुमकिनात, आलम माहियात व कुल्लियात, बल्कि आलम बातिन गैबुल गैब व मानी अलमानी कहते हैं। यानी जो है आलम जबरूत को आलम अरवाह भी कहते हैं, रूह का आलम, आलम जहाँ रूह मौजूद हैं उस आलम को कहते हैं। अब चौथा है आलम लाहूत। ये ऐसा आलम है कि अर्श इसकी जीनत है, कुर्सी इसकी किबरियाई है, कुदरत इसकी लौह, कज़ा इसका कलम, आसमान इसकी अज़मत, केवान इसका गुस्सा और बरजीस इसकी मेहरबानी है, बहराम इसका जलाल, खुर्शीद इसका जमाल, आग इसका गज़ब, पानी इसकी रहमत और खाक इसकी हिकमत है, और जिसकी बका कभी ज़ाइल होने वाली नहीं है। यानी इसी आलम के ताल्लुक़ से अल्लामा इकबाल साहब ने भी कहा, ऐ तायरे लाहूती, है तायरे लाहूती, यानी इंसानों को उन्होंने आलम लाहूत में परवास करने वाला बयान किया है कि ऐ इब्ने आदम, तू आलम नास, तू पैदा किया गया है आलम लाहूत के लिए। किसके लिए? आलम लाहूत के लिए। जबकि तू आलम नासूत में ऐसा गर्क हो गया कि तूने अपने उरूज रूही को भुला चुका है, तू अपनी हकीकत से बिल्कुल दूर हो चुका है। तेरा काम इस नासूती दुनिया में रह करके भी आलम मलकूत की सैर करना था, तेरा आशियाना तो आलम मलकूत में होना चाहिए था, है ना। बार बार अल्लामा इकबाल ने इस तरह इशारा किया है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बार बार कई मकाम पर अल्लामा साहब ने हम सबको आलम मलकूत की तरफ रागिब किया है। तो ये वो आलम है जो अल्लाह तबारक व तआला की शान और उसकी अज़मत का आलम है कि बंदा जब उरूज करे, अपने बशरियत को ख़त्म करके, अपने बशरी औसाफ को फना करके, अपने अंदर मलकी सिफ़तें पैदा करे, उसके बाद इसकी रूह परवाज़ करे हक़ के जानिब और जाके आलम मलकूत में सयाही करे, उसी को कहते हैं कि ऐ तायरे लाहूती, आलम लाहूत के ऐ परिंदे, तू आलम नासूत में कैसे फंस गया। तो इन आलमों की जो तफसील और इसके बारे में जो जानकारी हम लोग हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि इससे मुराद क्या लिया जा रहा है, कि हम क्या चाहते हैं कि आलम लाहूत क्या है, आलम मलकूत क्या है। तो चौथा है आलम लाहूत। पांचवा है आलम हाहूत। आलम हाहूत उस आलम को कहते हैं कि सिर्फ ज़ात हक़ ही है, जहाँ ज़ात हक़ के सिवा कुछ नहीं, यानी यहाँ सिर्फ ज़ात ही ज़ात है और कुछ नहीं। आलम हाहूत वो है कि बंदा अपने इन तमाम कमालात को हासिल करने के बाद जब उस मकाम पे पहुँचता है, तो बंदा और खुदा, जबकि इसमें शरीयत का इख्तलाफ है, बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सूफिया और औलिया रियाज़ात के ज़रिए और अल्लाह जिस पे फजल कर दे, ये अपनी नासूती दुनिया में रह कर के भी ये लोग आलम लाहूत व जबरूत का इरादा करते हैं रियाज़ात के ज़रिए। तो इनकी रूहें ये जिसमें मिसाली को छोड़ करके ये जिसमें हकीकी जो हमारे अंदर है, यानी जिसमें एक है जिसमें कसीफ
اور ایک ہے جسم لطیف۔ ہمارا جسم لطیف جو ہے اس کو ریاضات کے ذریعے پاکیزگی بخش کر کے اپنی روح کو مجلہ کرتے ہیں، پھر یہ روح پرواز کرتی ہے حق کی جانب، اور یہ ساری منازلیں طے کر کے جب عالم ہاہوت میں پہنچتی ہے تو وہ عالم ہوتا ہے جہاں پر جہاں کے لیے کچھ بیان کرنا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ذات ہے اور یہ روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم یہ ساری باتیں سیکھ کر کے ہم سب کے دلوں میں ریاضات و عبادات کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل عالم ناسوت سے مراد کیا ہے یہ ہم نے بتا دیا۔ اب عالم ناسوت میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ناسوت کے اندر رہ کر کے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے جس سے عالم ناسوت میں رہ کر کے بھی ہم عالم ملکوت کے لیے پرواز کر سکیں، عالم ملکوت کی ریاضات کیا ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ ہمارے جسم کے اندر 6 لطائف ہے، قلب، روح، نفس، پھر خفی، اخفا، ویسے ہی یہ عالم ایک ایک مقامات سے ایک ایک عالم کی سیر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشائخین خاص طور پہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طفیل یہ سارے عالم کی سیر ہم سب کو نصیب فرمائے اور روحانیت میں عروج کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتی کے یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔